قضائے عمری کا اصل طریقہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ظاہر نمازیں غزوہ خندق کے اندر قضا ہوئی تھیں، تو آپ علیہ السلام نے اس پہ کیا عمل کیا، اور اس کے علاوہ مختلف روایات آپ علیہ السلام کی کس طرح کی ملتی ہیں، اس سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہو گئی ہوں چاہے کتنی سال کی ہوں نہ ہوں، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ جو عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ایک رمضان المبارک کے جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر جمعہ الوداع میں آپ اس طریقے سے نماز ادا کر لیں تو آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ کوئی 4 رکعتیں مخصوص ہیں، اس کو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو میں روایات کی طرف چلتا ہوں۔ بخاری شریف پہلی جو کتاب ہے وہ بخاری شریف، حدیث نمبر ہے 597۔ یہ دیکھیں روایت آ گئی کہ ایک اور فقط وہی نماز پڑھے۔ ابراہیم نقی نے کہا جو شخص 20 سال تک ایک نماز چھوڑ دے، یعنی کسی کی ایک نماز رہ گئی اور 20 سال بعد بھی وہ اگر ادا کرتا ہے تو فقط وہی ایک نماز پڑھ لے، یعنی یہ طریقہ کار ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام کا فرمان کیا ہے دیکھیں، قال من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک۔ تو کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے، مطلب اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہو گیا اس کا، یہ پہلی روایت ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی، سنن ترمذی، اس کا حدیث نمبر ہے 179۔ یہ آ گئی نماز خندق کے دن آپ علیہ السلام کی کتنی نمازیں؟ 4 رکعتیں، 4 نمازیں آپ کی 4 نمازوں سے روک دیا گیا، یعنی مشرکین نے اس لڑائی کی وجہ سے آپ کی 4 نمازیں نہ ہو سکی۔ چوتھی تو قضا نہیں ہے کیونکہ وہ رات کی ہے، لیکن 3 نمازیں اس میں آتی ہیں، یہاں تک کہ رات جتنی اللہ تعالیٰ نے چاہی گزر گئی۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی، پھر آپ علیہ السلام نے ظہر پڑھی اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی، اور آپ نے عصر پڑھی اور پھر بلال نے اقامت کہی، اور آپ نے مغرب پڑھی اور پھر انہوں نے اقامت کہی، تو آپ نے عشاء پڑھی۔ تو اگر اس طرح کا کوئی طریقہ ہوتا تو آپ علیہ السلام انتظار کرتے اور سال بعد جا کے ادا کر لیتے، لیکن ایسا کوئی طریقہ تھا ہی نہیں اور نہ ہے۔ تو اب ہم اور روایت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، اور اس کا حدیث نمبر ہے 408۔ یہ ہے موطا امام مالک۔ فلیصلی الصلاۃ التی نسی ثم لیصلی بعدها الاخری، کہ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا ہو پھر وہ نماز اسے یاد ہی نہ آئے مگر اس حالت میں یاد آئے کہ وہ امام کے ساتھ اگلی نماز پڑھ رہا ہو، چنانچہ جب امام سلام پھیر دے تو اسے چاہیے کہ اب وہ نماز قضا کے طور پر پڑھے جو وہ بھول گیا تھا، یعنی اس کی ایک نماز رہ گئی تھی وہ پڑھے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوسری نماز پڑھے جو امام کے ساتھ پہلے پڑھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو نماز اس کی رہ گئی تھی اس کو وہ یاد نہیں تھی اور اس نے اگلی نماز پڑھنا شروع کر دی امام کے ساتھ، تو وہ نماز بھی اس کی نہیں ہوئی کیونکہ اس کی ایک نماز رہتی ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے جو جس کی کبھی کوئی نماز نہیں رہی، جس کی 5 نمازیں اکٹھی قضا ہو گئی ہیں، تو وہ اس ترتیب سے نکل جاتا ہے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم ایک خاص ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ ابن ماجہ حدیث نمبر 695۔ جی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو کیا کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یاد آ جائے اسے تو اسی وقت وہ اس کو ادا کر لے۔ یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے گی، اور یہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ مثلا ایک شخص سے اس نے چوری کی ہے، 2-3 لاکھ روپیہ کسی کا اس نے چوری کیا ہے اور پھر اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں سوری کرتا ہوں، میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، تو اس کی یہ معافی تبھی قبول ہوگی، اس سے پہلے کہا جائے گا کہ تم پہلے وہ پیسے تو ادا کرو جو 2 لاکھ روپے تم نے چوری کیے ہیں، تو 2 لاکھ روپے اس سے پہلے لیے جائیں گے، پھر اس کو معاف کیا جائے گا۔ تو کچھ ایسی ترتیب یہاں پر بھی ہے، عبادات کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے۔